دوستو، میں نے دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا. 40-50 منٹ تقریر کروں گا انشاءاللہ. 2 یا 3 پیغام دوں گا. یہ جو ایام، یہ جو ڈیز گزر رہے، صرف یوں ہی یہ دن گزارنا نہیں ہے. آج کی رات سے مسلسل یہ تصور رہے کہ رسول کی بیٹی پر ظلم ہوا، یہ ان کی رات ہے. وہ بی بی جو مرکز تھی، وہ بی بی کے جو 11 اماموں کی ماں تھی، یہ اسلام کا ایسا سیڈ پارٹ ہے. وہ تاریخ، وہ ہسٹری رسول کے بعد کہ 75 ڈیز کے اندر رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی. آج سب کو پتا ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے. آپ کسی مذہب و ملت کے انسان سے بات کرو جو پڑھا لکھا ہے، they know کہ who has killed امام حسین. یہودی ہو، عیسائی، جو پڑھا لکھا ہے سب کو پتا ہے. مسلمان کا ہر آدمی کو پتا ہے، ہر فرقے والے کو پتا ہے کہ حسین ابن علی کا قاتل کون ہے. وہ ایسا بدنام ہوا کہ آج کوئی نام بھی نہیں رکھتا. یزید کا نام کوئی نہیں رکھتا. اگر اس کے خاندان کے لوگ ہیں بھی تو یہ نہیں بولتے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں. کیوں؟ مولا حسین نے اس کو ایسے ذلیل اور رسوا کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے نام یزید مٹ گیا. 0.1% بھی اگر کسی کو سافٹ کارنر ہے ظاہری طور پہ بھی، جس نے، غور سے سنو، جس نے یزید کو ظاہری طور پہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے، کسی کے پریشر میں آ کر، پیسے کی لالچ میں ذرا ایک جملہ بولا تھا یزید کی سپورٹ میں، یہ آپ ہی کے شہر کی بات کر رہا میں، بامبے ہی کی بات کر رہا میں، جس کو غرور تھا یزید کی محبت میں، جو پیسے کے پریشر میں آ کے ایک جملہ بولا تھا کہ یزید بھی رضی اللہ ہے. دوستو، بولنے کے 3-4 سال کے اندر حالت یہ ہوئی کہ اپنے شہر میں نہیں آ سکا. لیکن ایک بات ذاکر نائک نے بتا دی سب کو کہ رضی اللہ کون ہوتے ہیں. ارے کیا سن رہا، بتا دیا. تو آپ نے غور کیا کہ اس نے یہی بولا تھا. حشر کیا ہوا؟ ہی از آؤٹ آف انڈیا. میں تو پراؤڈلی بولتا ہوں، اس وقت بھی بولا تھا، آئی ڈونٹ کیئر، بولا تھا اس نے. تو حشر کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے جیسے وہ ذلیل ہوا، یہ بھی ذلیل ہو گیا. ایک چیز یاد رکھو، اللہ اپنے گناہگار کو معاف کرتا، حسین کے گناہگار کو نہیں. اپنے گناہگار کو پھر بھی بچا لے گا، وہ کریم ہے. فرعون کو 1000 برس زندہ رکھا، اس کا گناہگار تھا، وہ کریم ہے. لیکن وہ سب برداشت کرتا، حسین کے معاملے میں نہیں کرتا. تو آپ نے ایک بات غور کی کہ حسین کے قاتل کا سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کس نے میرے مولا حسین کو شہید کیا. اب آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ ایام فاطمی اتنے شان سے کرو، ہر سال کرو، لوگوں کو بتاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے. آج بی بی زہرا کا قاتل کے چہرے پہ نقاب ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے، بامبے والوں تم کو بول رہا کہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم بی بی زہرا کے قاتل کو دنیا کے سامنے لے کر آؤ کہ پتہ چلے دنیا کو کہ رسول کی بیٹی کو شہید کس نے کیا. خاموشی سے عزاداری نہیں کرنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ راستوں پہ نکل کے اس کا نام لو، نو، آئی ایم ٹیلنگ یو، میں یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے.
میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم راستوں پہ نکل جاؤ بامبے کے، سکولز میں چلے جاؤ، کالجز میں چلے جاؤ، نو، اوپنلی مت کرو، لیکن اتنی عزاداری کرو، اتنا ذکر فاطمہ کرو کہ کوئی تو پوچھے مارا کس نے. کوئی تو پوچھے، دنیا میں پوچھے لوگ کہ رسول کی بیٹی کو مارا کس نے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں لوگوں کو معلوم ہوگا، اس کے چہرے سے نقاب الٹے گی، اور تم جب نقاب الٹے گی تو لوگ جس طرح یزید ذلیل ہوا وہ بھی اسی طرح ذلیل ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ دس از یور ریسپانسبلٹی ناؤ کہ یو ہیو ٹو پروپوگیٹ. پروپوگیشن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، بیہیویئر کے ساتھ، تمہارے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، تمہاری زندگی کے ساتھ، when you go out just tell them کہ یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے، کل سے آج سے شروع ہو گیا، یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے، یہ کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے. 18 ڈیز تک تم کو غم کرنا ہے. 9th اپروکسیمیٹلی انڈیا میں 9 فروری تک ہر گھر میں غم ہونا. کثرت کے ساتھ غم کرو، روز مجلس کرو گھروں میں، روز ذکر کرو بی بی کا، جس ذکر کو سب سے زیادہ چھپایا گیا، جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا. رسول کی آنکھ بند ہونے میں ایک ہسٹری بتا رہا، خالی صرف ہماری یوتھ کو ابھی میں مختلف مجلسوں میں یہی بتا کے آ رہا، وہی بات ریپیٹ نہیں کر رہا، دوسری باتیں بتا رہا. میں ایک ہسٹری، ایک سکیچ کھینچوں گا 40-50 منٹ کہ یہ جو یوتھ بیٹھا ہوا ہے نا میرے سامنے، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا، جو لڑکیاں مجھے سن رہے نا، تم کو پتا ہے کہ ہوا اسکل بی بی زہرا کس نے مارا، کس نے شہید کیا؟ یو نو دا نیم آف دا پرسن، یو نو دا نیم آف دا پرسن. افسوس یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ماں باپ نہیں بتا رہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں جا کے بولو، آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں یہ نہیں بول رہا کہ بچوں کو بولو کہ مارکیٹ میں آ کے آواز کرو، نو، آج کا دور نہیں ہے مارکیٹ میں آ کے بولنے کا. ایٹ لیسٹ گھر کے اندر تو بچوں کو بتاؤ. اگر تم آج نہیں بتاؤ گے تو کل بچوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ یہ ڈپلومیسی کو چھوڑو. میں بہت بڑا جملہ بولا، ڈپلومیسی کو چھوڑو کہ ہم کو کیا کرنا ہے. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کل اگر بی بی ناراض ہو جائے، ساری عبادتوں کی قبولیت مرضی فاطمہ ہے. بی بی زہرا راضی ہوں گی تو تمہاری ساری عبادتیں قبول ہوگی. اپنی سجدوں کے اوپر، اپنی نماز کے اوپر، اپنے روزوں کے اوپر، اپنی عبادتوں پہ غرور مت کرو. اگر غرور کرنا ہے تو محبت فاطمہ پہ غرور کرو. یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یو نو 18 ایئرس کی تھی بی بی، بس 18 سال. جسٹ امیجن 18 سال کی زندگی کیا ہے یار. بی بی اکیلی نہیں تھی، بی بی کے 4 بچے تھے. امیجن کریں آپ، 18 سال کے سن میں ظلم کے ساتھ رسول کی بیٹی چلی گئی. بعد رسول 28 صفر 11 ہجری اللہ کے رسول کی شہادت، 13 یا 14 جمادی الاول 75 ڈیز ہو رہے، اس میں رسول کی بیٹی دنیا سے گزر گئی. یہ 75 دن بی بی کری کیا، وہ میں آپ کے سامنے 30-40 منٹ میں بولوں گا. ایک سکیچ کھینچوں گا خالی کہ 75 ڈیز آفٹر رسول's ڈیتھ کیا کیا بی بی نے. دوستو یہ جو انسیڈنٹ ہوا نا، یہ جو واقعہ ہوا کتنے دن میں ہوا؟ 3 دن کے اندر، جسٹ 3 days. اللہ کے رسول کی شہادت ہوتی 3 دن کے اندر. میں مدینے کی ہسٹری بول رہا جو رسول کے بعد ہوئی. 3 دن کے اندر فاطمہ زخمی ہو گئی، انجرڈ ہو گئی. جسٹ 3 days. آپ امیجن کرو اس وقت مدینے کا جو پاپولیشن تھا وہ 20,000 اپروکسیمیٹلی تھا، 20 سے 25,000، 25,000 کی آبادی صرف شہر کے اندر، سٹی کے اندر. باہر تو بہت تھے، لاکھوں میں تھے، میں سٹی کی بات کرنا صرف 25. بعض روایتوں میں 30,000 ہے. چھوٹا سا شہر، 30,000 کی آبادی. جس دروازے پہ رسول روز سلام کر رہا، صبح شام آ کے رک کے بول رہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ.
مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ فاطمہ کے دروازے پہ روز اللہ کا رسول سلام کر رہا. اللہ کے رسول کا کوئی عمل، غور سے سنو، کوئی عمل مرضی الہی کے بغیر نہیں ہوتا، بغیر وحی کے نہیں ہوتا. رسول اگر اپنے مسند سے، اپنے گھر سے اٹھ کے در فاطمہ پہ جا رہا تو یہ مرضی خدا ہے، مرضی خدا نہیں، حکم خدا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، آرڈر آف اللہ، حکم خدا تھا کہ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا رسول زبان نہیں کھولتا جب تک وحی نہیں ہوئے. صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، بغیر وحی کی آپ بات نہیں کرتے. وہ رسول کا کوئی عمل مرضی خدا کے خلاف نہیں ہوتا. دوستو ایک بات یہاں روک کے بولتا، غور سے سنو، یا رسول کا کوئی عمل واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو در فاطمہ پہ جانا یا واجب ہے یا سنت ہے؟ بی بی کے دروازے پہ جانا یا واجب ہے یا سنت؟ واجب کو ترک کرنا حرام ہے اور سنت پہ عمل کرنا ثواب ہے. تو رسول جو در فاطمہ پہ روز صبح شام جا کے سلام کر رہے، تو یا وہ واجب تھا یا سنت تھا؟ دونوں پہ، مسلمانوں پہ واجب ہے، مسلمانوں کو یہ کرنا ہے. پورا مدینہ دیکھ رہا کہ صبح شام رکتے، رک کے سلام کرتے، نماز سے پہلے سلام کرتے، نماز کے بعد سلام کرتے. آج جو ہم سلام کرتے نا نماز کے بعد، یہ بھی سنت رسولی ہے. اس کے بعد رسول کا یہ عالم تھا کہ جب شہر سے سفر پہ جب ٹریول کرتے تھے مدینے سے باہر، تو اللہ کا رسول سب سے آخر میں آتا تھا اور آ کے در فاطمہ پہ سلام کرتا تھا. اور جب مدینے میں انٹر ہوتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد جب انٹر ہوتے تھے تو کسی سے نہیں ملتے تھے، سب سے پہلے در فاطمہ پہ جاتے تھے اور جا کر سلام کرتے تھے. آپ دیکھو کہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول نے دنیا کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا کہ یہ اس کی امپورٹنس دیکھو، اس دروازے کی امپورٹنس دیکھو کہ کتنی امپورٹنس ہے، کہ میری نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ مجھے کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. لیکن حشر کیا ہوا؟ 3 دن کے اندر اسی دروازے کے اوپر. دوستو ہم صرف بول رہے نا، سن رہے نا کہ لکڑیوں کو لایا. کتنی لکڑیاں تھیں؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 10 کی روایت ہے، 15 کی روایت ہے. چھوٹا سا گلی مدینہ، اٹ واز ویری اسمال. اس ڈور کے اوپر بی بی کا جو دروازہ، میں نے ابھی گلسوان جوہو کی مجلس میں بولا کہ اگر آپ آج بھی اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، جب آپ مسجد نبوی میں باب جبرائیل سے انٹر ہوتے تو باب جبرائیل سے جیسی انٹر ہوتے، فیو سٹیپس کے بعد، چند قدم کے بعد لیفٹ سائڈ کا جو دروازہ ہے آج سٹیل کا بنا ہوا ہے، وہی دروازہ ہے بی بی زہرا کا. اسی کے سامنے صفا کا چبوترا ہے. فیو سٹیپس باب جبرائیل سے انٹر اور لیفٹ سائڈ والا بی بی کا گھر ہے. وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑے رہتا، آج بھی ظالمین آج بھی کھڑے رہتے. آج سیکیورٹی گارڈ ہے، اس وقت ظالمین کوئی نہیں تھا. وہی دروازہ ہے اور اسی کے اندر مسجد ہے. مسجد بالکل اندر ہے. اس دروازے پہ 10 سے 15 آدمی بڑے بڑی سٹکس کو لے کر، لکڑیوں کو لے کر دروازے کے پاس آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے فیونل میں شریک نہیں ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی میت کو چھوڑا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی نماز نہیں پڑھی. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، میں تو ہسٹری بتا رہا. کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو رسول کی میت میں شریک تھا. کوئی ایسا نہیں تھا جس نے نماز جنازہ پڑھی. سب اپنے اپنی مفاد کے لیے، اپنے اپنے مقصد کے لیے کہیں جمع ہو گئے تھے. اس کے بعد جب آئے واپس، آنے کے بعد رسول کے گھر، بی بی کے گھر پہ آئے لکڑیوں کو لے کر، اور آگے کیا کہا؟ بی بی زہرا دروازے پہ جب مار رہے تھے، کہا کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو، علی کو باہر بھیجو. اس کے بعد ایک شخص، میں نام نہیں لے سکتا ممبر سے،
ہر طرف کیمراز لگے ہوئے ہیں اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم. مجلس کے بعد کوئی پوچھے بول دوں گا یا ہسٹری اٹھا کے دیکھا. ایک آدمی وہ ظالم لیڈ کر رہا تھا اس گروپ کو, اس نے آگے بڑھ کر رسول کی بیٹی سے بڑی آواز سے بات کی, جبکہ وہ ظالم جانتا ہے کہ مقام زہرا کیا ہے رسول کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں. اس کے بعد روکا, پکار کے کہتا ہے کہ اگر ابو الحسن نہیں آئیں گے باہر, علی باہر نہیں آئیں گے تو میں گھر کو جلا دوں گا. آپ دیکھو دوستوں, میں یہ بولنا چاہ رہا کہ ہمت کتنی تھی, ان کے پاس ہمت کتنی آ گئی تھی. میں کیا کروں, میرے الفاظ میں نہیں بول سک رہا, بند الفاظ, مجبور ہوں. یہ ہمت دلائی کس نے تھی؟ یہ ہمت آئی کیسے ظالم میں, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ علی اندر ہے اور علی کے پاس ذوالفقار ہے. یہ وہی علی ہے جو قاتل مرہب و انتر ہے. یہ وہی علی ہے کہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا ہے. یہ وہی علی ہے کہ جس نے اکیلے جنگوں کو فتح کیا. یہ وہی علی ہے کہ جس کے نام سے گھبراتے تھے. صرف یہ نہیں گھبراتے تھے, پورا عرب گھبراتا تھا. لیکن آج ان ظالمین کی ہمت کیسے بڑھی. God says, you know, my history, and I am responsible of my words. What I am saying, جو میں بول رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. بند الفاظ میں بولوں گا, آپ سمجھنا, میں نام کسی کا نہیں لوں گا. آپ سمجھنا کہ کیا ہوا. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ امام علی اندر ہے, امام علی کے پاس ذوالفقار ہے. He can do anything, he can do wonders. اس لیے کہ ان لوگوں نے ساری جنگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے خیبر کو اکھاڑتے دیکھا, انہوں نے مرہب کو مارتے دیکھا, انہوں نے ساری وہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد آج ان ظالمین کے پاس یہ ہمت کیسے آ گئی تھی, یہ کریج کیسے آیا کہ علی کے دروازے پہ کھڑے رہ کے پکار رہتے ہیں ہاؤ وائی. کبھی سوچا اس کے پیچھے ایک عورت کا کام ہے. ارے جان, میں نام نہیں لے رہا, اس کے پیچھے ایک عورت کا کام ہے. ایک عورت تھی رسول کے گھر کے اندر جس نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ نے امام علی سے کہا تھا کہ یا علی میرے پاس صبر کرنا. تو اس نے بولا تھا کہ اب علی رسول کی اطاعت سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ سکتے, اب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. تو اس نے جا کے بولا, ورنہ یہ بزدل کیسے آگے بڑھتے. میں نام نہیں لے رہا, بند الفاظ میں بول رہا, اپنے الفاظ کا ذمہ دار آپ کے ذہنوں کا نہیں. آپ جس کو چاہے سمجھے. اسلام کی وی آئی پی لیڈی ہے, جیو مولا سلامت رکھے. تو وہ ایک عورت تھی کہ جس نے جا کے اندر کی بات باہر کی کہ تم گھبراؤ مت, اب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. آپ کو ایک بات کا پتا چلا کہ دشمن کو بھی معلوم ہے اطاعت کون کرتا ہے. دشمن کو بھی معلوم ہے کہ رسول کا صحیح اطاعت کرنے والا کون ہے. یقین تھا کہ وہ امام علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس نے جا کے بولا کہ اب تم گھبراؤ مت, ورنہ یہ بزدل, ان کو ہمت کہاں ہے. یہ تو خالی آواز سن کے بھاگے تھے, ان کو کیسے معلوم کہ جناب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. اتنی ہمت آئی کیسے صرف اس عورت کے. لیکن آج I'm very sad to say this, I'm really sad to say this, کہ آج ہماری کمیونٹی میں بھی کچھ لوگوں کو اس لیڈی کے بارے میں تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے.
بہت بند الفاظ میں بول رہا، میرا مجمع ماشاءاللہ ذہین ہے. میں دنیا بھر میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ علی والا انٹیلیجنٹ ہوتا، علی والا ذہین ہوتا، اس لیے کہ باب المدینۃ العلم سے وابستہ اور ڈم کیسے؟ علی والے کو ہمیشہ ذہین ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. اگر انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. اتنا ذہین ہے ماشاءاللہ. مولا تم کو سلامت رکھے. میں 40-50 منٹ پڑھوں گا بس. تو اس عورت نے پورا سافٹ کارنر آج ہمارے کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، میں جانتا ایسے لوگوں کو نام نہیں بول رہا، بڑا سافٹ کارنر ہے. یہ بولتے شی از وائف آف، میں نہیں بولتا آگے، بیوی ہے. بابا بیوی ہونا اعزاز نہیں ہے، اطاعت اعزاز ہے. کسی کی وائف ہونا کوئی آنر نہیں ہے. نبی نوح کی بھی بیوی تھی، نبی لوط کی بھی بیوی تھی، اللہ نے لعنت کی ہے. بیوی ہونا کوئی آنر نہیں ہے، بیوی ہونا کوئی آنر نہیں ہے. وہ تو سرکار کا امتحان تھا اس کے ساتھ. کیا بولا؟ اللہ نے سب کا امتحان لیا، ہر معصوم کا امتحان لیا. اللہ کے رسول کا امتحان تھا. لاکھوں سلام میرے سرکار کو کہ کیسا امتحان دیا ایسے ظالموں کے ساتھ رہے. تو وہ تو ان کا امتحان تھا. سافٹ کارنر کبھی نہیں رکھنا. میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے، اگر if somebody talks to you, if somebody tells you کہ یار don't say she is wife، کس کی تھی مجھے نہیں معلوم. صحیح، ان کا اتنا ہی مقام ہے. وائف تھی لیکن ایک سٹیج ایسا آیا تھا، کیا بول رہا میں، امام ایسا سٹیج آیا تھا، ضد کر رہی تھی، بہت ضدی تھی، بہت ضد کر رہی تھی کہ نو میں لڑوں گی، میں یہاں سے جاؤں گی نہیں. علی نے ایک میسیج بھیجا امام حسن سے کہ لسن، چلی جا یہاں سے ورنہ میں وہ حق استعمال کروں گا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ بولنا ہی نہیں پڑ رہا، آپ سمجھ رہے. مولا میرے بامبے کے یوتھ کو سلامت رکھے. دوستو ان کا یہی سٹیٹس ہے اسلام میں کہ مولا علی کے ایک میسیج کے اوپر علی نے کہا تھا کہ if you don't go I'm going to use. ایک میسیج بھیجا. روایت کا جملہ ہے کہ بیٹھ کے کنگھی کر رہی تھی، پھینکا اور کہا مجھے جانا ہے. اب تک ضد کر رہی تھی. آپ ان کا مقام صرف اتنا دیکھ لو، بس ان کا مقام اتنا دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی ساری ان لوگوں کو بٹھا کر نصیحت کر رہے تھے کہ تم میرے بعد ایسا رہنا، ایسا رہنا، ایسا رہنا، اطاعت میں رہنا. اس کے بعد ایک جملہ بولا کہ کبھی باہر نہیں نکلنا، ڈونٹ لیو یور ہاؤس. انگلش میں ان کو نہیں بولا. اللہ کا رسول تو مالک ہے زبانوں کا، لیکن یہ کمبخت ماروں کو انگلش نہیں آتی تھی. کہا کہ لسن، باہر نہیں نکلنا، اگر نکلو گی تو کتے بھوکیں گے.
میں بہت بند الفاظ میں بول رہا، کیا کہا کہ تمہارا سٹیٹس یہ ہو جائے گا کہ کتے بھوکیں گے. پھر پلٹ کے اس لیڈی کو دیکھ کے کہا مجھے ڈر تمہارے اوپر ہے. کہا نو. اس نے کہا نو 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 I'm not going to. میں نہیں جاؤں گی. بڑی اطاعت گزار. اسلام کا جو حشر ہوا، میں پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں، آج جو اسلام کا حشر ہوا، آج جو اسلام اتنا خراب ہو گیا ظاہری طور پہ، جو ہمارے اوپر ٹیگ آ گیا ٹیررزم کا، جو آج اسلام کا نقشہ بدل گیا، اسلام کے چہرہ بدلا، وہ جسٹ بیکاز آف دس لیڈی. اگر یہ عورت اس وقت اسلام کا یہ حشر نہیں کرتی، شی واز دی ون. میں تو ہمیشہ بولتا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اسلام کے نقشے کو بدلا. اس نے ان ظالموں کو، ان بزدلوں کو اتنا کریج دیا کہ تم جو چاہے کرو، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. علی سے بڑا اطاعت گزار رسول کا کوئی نہیں ہے. اب تو سمجھو کہ وارث کون ہے. اب تو سمجھو یہ رسول، اس نے جا کے کہا. آج اس عورت کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھنا نہیں. اگر سافٹ کارنر رکھو گے تو تمہارا حشر بھی اسی عورت کے ساتھ ہوگا. کیا بول رہا ہوں؟ یہ ڈپلومیسی کو چھوڑو بامبے میں، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی بیٹھ کے باتیں ہوئی. میں نے جو آج ممبر سے بولا وہاں پہ بھی بولا کہ کیسے سافٹ کارنر رکھ رہے آپ. مارکیٹ میں مت بولو اس عورت کا نام، میں بھی نہیں لے رہا. وہ کون تھی مجھے نہیں معلوم. وہ کون تھی آئی ڈونٹ نو. میں تو ایک عورت کا نام لے رہا. ساری رسول کی بیویوں کا سلام، جو اہل بیت سے محبت کرتی ان ساری خواتین کو سلام. ساری رسول کی بیویاں ہماری ماں ہیں. ساری ام المومنین کو سلام. پھر بول رہا ام المومنین کو سلام. پھر بول رہا ام المومنین کو سلام. ام المومنین میں ایک ام المومنین ایسی ہے کہ جو ساری ام المومنین سے بڑی ہے. میں نہیں کچھ بول رہا، آپ کے پاس ابھی بتاتا. ساری ام المومنین سے بڑی ہے. ہر کتاب میں لکھا ساری ام المومنین کو لاکھوں سلام، لیکن اس ام المومنین کو کروڑوں سلام. کیوں کروڑوں سلام؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ہے. تاریخ لکھ رہی، مسلمان لکھ رہے، ساری ام المومنین کو جو مدینے میں تھی ان کو ام المومنین بولتے. ایک مومنین بولتے صرف ام المومنین، اور ایک بیوی ایسی ہے جس کے نام کے ساتھ کبرا بولتے. کیا بول رہا میں؟ اس اس ام المومنین کے نام کے ساتھ بولتے خدیجۃ الکبریٰ. کبرا کے معنی بڑے، اس کا مطلب سب چھوٹے. نہیں، ایک ام المومنین ہے جو کبرا ہے. ہسٹری بول رہی، میں نہیں بول رہا. ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر رسول کی بیوی کے ساتھ کبرا کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ ہے جو فاطمہ کی ماں ہے. ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند. مولا آباد رکھے. میں کیا کروں؟ احمد مرسل سے جنہیں پیار نہیں
دوستوں میں کیا کروں، 40 منٹ کی مجلس ہو گئی، 40 منٹس. پرابلم بامبے میں یہی ہے. اینڈ یو نو محرم میں کیا ہوتا میرے ساتھ. بامبے کی گھڑی چاند رات سے 21 محرم تک رہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں خیصر باغ میں، مجھے وہی بامبے کا عشاء اول کا منظر یاد آ رہا. گھڑی سیکنڈز میں نہیں چلتی، منٹس میں چلتی. آج بھی یہی ہوا، 40 منٹ ہو گئے، میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. تو بہرحال باقی باتیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے. اس سے بہتر نعرہ نہیں. بی بی کے کئی نام ہیں، اس میں اس نام کی برکت ہی اور ہے. زہرا کی تسبیح روز پڑھو، زبان کی نوک سے مت پڑھو، دل کی گہرائی سے پڑھو. زہرا کا نام بغیر وضو کے لینا بھی نہیں. بی بی کا یہ وہ نام ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کا نام، بچیوں کا نام، ہر بچی کا نام، اب جو ہونے والے زہرا کہیں سے بھی رکھو، اگر تم نے اپنی اولاد کو زہرا نام رکھا تو اس لڑکی کی زندگی میں روشنی ہو جاتی. بی بی کا یہ نام وہ ہے کہ جس سے تمہارے گھر میں روشنی ہوتی. اگر تم روزانہ بی بی کے اس نام کی تسبیح پڑھو 36 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 36 مرتبہ یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی پڑھو. پہلے 5 صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر بی بی کا یہ نام لے کے ان کی تسبیح پڑھو، یا زہرا ادرکنی. اس کے بعد دعا کرو کہ پروردگار جو اس نام کا واسطہ، جو تیری کنیز خاص کا نام ہے، پروردگار اس نام کے وسیلے سے، اس نام کی برکت سے جو میرے گھر میں اندھیرا ہے، جو میری زندگی میں اندھیرا ہے، جو میری لائف میں رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں، جو میری لائف میں ہرڈلز ہیں، جو میرا کام نہیں بن رہے، جو میرے پرابلمز ہیں، جو مجھے سٹرس ہے، تجھے اس نام کا واسطہ یا بی بی زہرا کا نام تھا، اللہ تو زندگی میں روشنی دے دے. عزیزو یہ وہ نام ہے کہ جس سے تمہاری زندگی کے اندھیرے دور ہوتے. یہ وہ نام ہے کہ اگر تم مسلسل اس نام کی تسبیح پڑھتے رہو تو اللہ اس نام کی برکت سے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر زہرا کا نام لے کر تم دعا کرو، تم ٹرائی کر کے دیکھو. ابھی 3-4 دن میں بامبے میں ہوں، ٹیوزڈے تک. یو جسٹ ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ. لیکن زبان پاک ہونا چاہیے. جب بی بی کا نام لو نا، اس کے بعد غیبت نہیں کرنا. خاموش ہو گئے نا؟ You know very well I don't miss the chance. زبان پہ رزق حرام بھی نہیں آنا. اگر رزق حرام کھا کے بی بی کا نام لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وعدہ کرو آج کی رات، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا قیصر باغ میں، یہ پرومس کرو بی بی زہرا کو. آج اس سال بی بی زہرا کی شہادت کی مجلس میں کیا گفٹ دے رہے بی بی کو، تم کیا تحفہ دے رہے بی بی کو؟ خالی قیصر باغ میں آنا، مجلس کرنا، ماتم کرنا، چلے جانا یہ کافی ہے. یہ تو ثواب ہے، پرسا ہے، لیکن کچھ تحفہ دینا نہیں چاہتے، بیوی کو کچھ گفٹ دینا نہیں چاہتے. You don't want to take anything from بی بی زہرا. میں یوتھ کو بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ پلیز give something to her. تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے بی بی، تم سے دولت نہیں مانگ رہے، زر و جواہرات نہیں مانگ رہے. She is not asking you anything. What she is saying کہ جو میرے بابا کی شریعت ہے اس پہ عمل کر لو، جس کے لیے میں ختم ہو گئی، شہید ہو گئی، اس پہ عمل کر لو. ایک کام کرو یار، ایک کام کرو.
تم یقین کرو منبر رسول سے بول رہا، آدھی رات کے بعد اس مجلس میں بول رہا. ٹرائی کرو بی بی زہرا کی یہ تصویر. قبرستان جاؤ، آرام باغ جاؤ، رحمت آباد جاؤ. رحمت آباد، آرام باغ جب جانا یا بیک ہوم جہاں سے بھی آپ ہیں، جب جانا سیمیٹری کو، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی لحد پہ کھڑے رہ کر بی بی زہرا کی یہ نام کی تصویر پڑھو. وہاں پہ یہ نام کی تصویر پڑھنا. بی بی کے ہر نام کی برکت ہے. سیدہ کی برکت الگ ہے، طاہرہ کی برکت الگ، صدیقہ کی برکت الگ، مرضیہ کی برکت الگ، فاطمہ کی برکت الگ، زہرا کی برکت الگ. ہر نام کے اوپر ایک ایک مجلس پڑھو. اتنا بی بی کے لیے اس ناموں میں برکتیں ہیں، اتنا میٹیریل ہر نام. کل رات میں کپاسواڑی کے مجلس کے بعد آرام باغ کی مجلس میں پڑھوں گا، قبرستان والی. ٹمارو 11 بجے قبرستان میں، کل 11 بجے ہے نا، کل رات میں 11 بجے آرام باغ میں. اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ بی بی کے دوسرے ناموں کا. ہر نام کی برکت الگ ہے یار. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. تم اپنی تقدیر بدل سکتے اس بی بی کے نام سے. مجلس میں آ رہے، ماتم کر رہے، عزاداری کر رہے، یہ مست ہے، مست ہے. ضرور کرو، 24 گھنٹے بی بی کی عزاداری کرو، لیکن لائف کو تھوڑا چینج بھی کرو. اگر تم نے چینج کیا بی بی کے نام پہ تو تمہاری زندگی تم بامبے میں ایسا گرو کرو گے، لٹرلی ایسا گرو کرو گے. میں جانتا ایسے لوگوں کو. آئی نو کہ جو لاسٹ ایئر تھے وہ آج نہیں. زیرو تھے لاسٹ ایئر، زیرو تھے، اور آج وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا تھا ان کا گراف نیچے، آج وہ یہاں ہے. وائی اس نے لاسٹ ایئر اسی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ بی بی آپ کو جو چیز پسند نہیں وہ میں نہیں کروں گا. If you really love Bibi Fatima, if you really love Imam Ali, then follow the path of Imam Ali, follow the path of Bibi Zahra. تمہاری پہچان ہے یہ. اگر تم نے اس پاتھ کو فالو نہیں کیا تو فائدہ کیا دوستو؟ یہ اتنی مظلوم ماں ہے جو تم روٹی توڑے نہ، وہ ان کا صدقہ ہے. جو میری سانس چل رہی، جو عزت ہے، جو صحت ہے، جو زندگی ہے، جو بامبے میں تم سر اٹھا کے، بامبے میں سر اٹھا کے جو تم اپنے آپ کو علی والا بول رہے، ماتم کر رہے، راستوں پہ نکل رہے، یہ صرف اور صرف بی بی کا کرم ہے جو بچائی ہوئی ہے تم کو. یہ سایہ ہے بی بی کا. ادروائز آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا تم کو ریس کر دے، ریس کر دے، مٹا دے. 1400 سال سے شیعت بچی ہوئی ہے صرف حسین کی ماں کی دعا کی وجہ سے. اتنا بڑا کرم بی بی کا. اور یہ بی بی کا کرم صرف یہاں نہیں ہے. جب قبرستان میں جانا، بس میں مجلس ختم کر رہا، جب قبرستان میں جانا ایسا ٹرائی کرنا. کل جاؤ، ٹرائی کر کے دیکھو، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی لحد پہ دعا کرو، یا زہرا ادرکنی کی، یا زہرا ادرکنی کی، کہ اے بی بی زہرا میری مدد کو آؤ. جو میں نے مجلس کا آغاز کیا، یا مولاتی یا فاطمہ غسنی، ہر نماز کے، مغرب کی نماز کے بعد 21 ٹائمز پڑھو. آزمائی ہوئی چیز ہے پوری دنیا میں. یہ وہ عمل ہے کہ دن بھر کی رکاوٹیں، دن بھر کی دعائیں، تم 3 ورڈ خالی قبول ہوتی ہیں. یا مولاتی، اے میری بی بی، اے میری شہزادی، اے میری مالک فاطمہ اغثنی، میری مدد کو آؤ. عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کے بیچ میں جب نماز غفلہ پڑھتے ہو نا، 21 مرتبہ یہ پڑھو. اس کے بعد دیکھنا کہ تمہاری رات کیسے گزرتی، تمہارا دن کیسے آتا. اور یہ کمپلیٹ 18 ڈیز میں، یہ جو 18 دن آج سے شروع ہو رہے،
روز 2 رکعت بی بی زہرا سے حاجت کی نماز پڑھنا. ویری سمپل. 3 منٹ مانگ رہا میں آپ سے 24 گھنٹے میں. آئی جسٹ نیڈ 3 منٹس. تم کر کے دیکھو. اور اکیلے نہیں کرنا, اپنے بچوں کو بتاؤ, بیٹی کو بتاؤ, بیٹے کو بتاؤ, وائف کو بولو. گھر کے اندر اگر سب مل کے 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی بی بی زہرا سے. سو سمپل, سو سمپل, جسٹ لائک فجر پریئر. اور بی بی کی جب نماز پڑھنا تو سورہ کوثر ضرور پڑھنا پہلی رکعت میں, اس لیے کہ یہ سورہ بی بی زہرا کے لیے تھے. جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی تو یہ سورہ آیا تھا. کوثر سے مراد ہی یہ ہے اولاد فاطمہ. سمجھ میں آئی؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو سورہ کوثر شارٹیسٹ سورہ. اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ خل, سورہ توحید جس کو بولتے. کیوں؟ سورہ توحید مولا حسین کا فیورٹ سورہ ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی سورہ ایسا ہے کہ جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. اور مولا حسین کا سب سے فیورٹ سورہ جو حسین کثرت سے جس سورہ کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ خل ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس نمازوں میں واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے کہ سورہ خل پڑھو. تو پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ خل پڑھو. پڑھنے کے بعد نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو اور ایک تسبیح یا زہرا ادرکنی کی پڑھو. اس کے بعد دعا کرو. یہ نہیں بولنا دعا میں کہ اللہ سب مجھے دے دے بامبے میں. دعا کرو سب کے لیے. اس کے بعد دیکھو کہ اس نماز کی برکت کیا ہوتی. 18 دن پڑھو 3 جمادی الثانی تک. اس کے بعد دیکھو کہ 3 جمادی الثانی کے اندر یہ 18 ڈیز میں تمہاری ڈیسٹینی کیسے بدلتی, تمہاری تقدیر کیسے بدلتی. لیکن کنڈیشن ہے, کنڈیشن کے ساتھ میں بار بار بولتا یہ بات کہ وداؤٹ کنڈیشن کوئی عبادت نہیں ہوتی. اگر آپ یہ عمل کر کے نماز پڑھ کے بی بی کو پکار کے پھر اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے, کسی کا مال کھاؤ گے. آخری بات بولوں, آج سب کو پورے قیصر باغ کا یوتھ سب کو میں 1 منٹ 1 میسج بی بی زہرا کا دے کے جا رہا. اگر تم ریئلی بی بی زہرا سے محبت کرتے, اگر تم ریئلی بی بی زہرا کا غم بنانے کے لیے قیصر باغ میں جمع ہو, ایک وعدہ آج بی بی سے کرو, ایک پرومس کرو بی بی زہرا سے. You just promise and do it and you will see the result. کہ میں آج کے بعد سے آپ کا حق جو ہے وہ ادا کروں گا. کتنے خاموش ہو گئے, کتنے خاموش ہو گئے یار. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, مولا نے مجھے بہت دیا ہے, میں دیتا ہوں لیتا نہیں ہوں. تم کتنے خاموش ہو گئے. میں نے اپنے لیے نہیں بولا, میں آپ کے فائدے کے لیے بولا. بی بی زہرا کا حق کھا کے مت بیٹھو, یہ پرومس کرو. یہ کریم بی بی کو کچھ نہیں چاہیے. تم دیکھو گے کہ جس دن تم حق زہرا ادا کرو گے تو تمہارا رزق اتنا بڑھے گا کہ 5 سال کے اندر تم ملینر بن جاؤ گے. You understand what I said? You understand what I said? حق زہرا کوئی نہیں بولتا, میں ڈرتا نہیں ہوں. You know very well. میں لینے والا مولوی نہیں ہوں, دینے والا مولوی ہوں. یا الہی کرم کی بارش کر دے اور دنیا کی بلاؤں کو نظر آتش کر دے. کوئی بندہ نہ تیری رحمت سے محروم رہے. تو فیض فاطمہ زہرا یہ نوازش کر دے. نر حیدری دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا مثل فلک ہے گناہ. حق کے سادات زہرا کے مقروضوں سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. نعرہ حیدری. بس دوستو, بس دوستو, بس دوستو, جو میں نے بولا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. حق زہرا دے کے آج کی مجلس سے اٹھنا وعدہ کر کے. بی بی کو بولو
बीबी मैं आज के बाद तक दिया नहीं दिया, माफ कर दो, आज के बाद से आपका हक नहीं खाऊंगा। 1 रुपया बनता है तुम्हारा साल भर में। एक जुमला बोल रहा, गौर से सुनो, डोंट टेल मी कि आई डोंट सेव एनीथिंग। ये कॉमन जुमला है, कॉमन जुमला सबको बोल रहा कि आई डोंट सेव एनीथिंग। जब बोलता हूं मैं तो कहते मौलाना वी डोंट सेव एनीथिंग, कुछ बचता ही नहीं है। मैं इतने बड़े मजमे से पूछ रहा बॉम्बे में कि एक साल में 365 डेज होते, 365 दिन, 365 दिन में एंड ऑफ द ईयर पे उस डेट के ऊपर तुम 5 रुपए नहीं बचाते। यार मैं पूछ रहा, पूरे साल में अगर बॉम्बे में 5 रुपए नहीं बचाते, 5 रुपीज की बात करना कोई वैल्यू है? चाय नहीं आती उसमें। तुम कैंडीज के लिए बच्चों को देते 5 रुपए, साल भर में अगर तुम 5 रुपए बचाते, उसमें से 1 रुपया निकालो, वो हक कैसे आएगा? साल भर का हो जाएगा। बीबी ये नहीं बोलते 1 लाख निकालो, 1 रुपया, 5 रुपए में 1 रुपया बनता है, 1 रुपया नहीं दे सकते बीबी जहरा को। बस मेरा आखिरी मैसेज था, आखिरी पैगाम था। बस मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी मां बहनों, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल बीबी मुझसे पूछेगी कि इतना बड़ा मजमा खैसरबाग में मिला। कल फर्जंद ज़हरा मुझसे पूछेंगे कि इतना बड़ा मजमा मिला, आधी रात तक बैठ के सुन रहे थे, तुमने मेरा पैगाम को क्या पहुंचाया? तो टुमारो आई कैन से टू माई इमाम कि मौला मैंने आपके मैसेज को दुनिया तक दिया। दोस्तों, अमल करो बीबी के हक के ऊपर। उसके बाद देखो बॉम्बे में कोई शिया 1 बेडरूम 2 बेडरूम के फ्लैट में नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा मैं, इतनी बड़ी बात बोल रहा यकीन के साथ। क्यों बोल रहा? कि बीबी को, अगर बीबी का तुम हक अदा करते रहोगे तो बीबी तुमको मिलियनर बना देंगे। उनके लिए क्या है? एक इशारा करे, अरे जिनका बेटा चाहने वाले की बीवी ने कहा था कि तुम हर साल हज पे जाकर अपने इमाम से मिलते हो, इमाम कभी कुछ देते हैं तुमको? उसने कहा ऐसे मत बोलो। जब वो आया हज के बाद इमाम के पास, तो इमाम खाना खा रहे थे। खाना खा के इमाम उठे अपना हाथ धोने के लिए, तो इसने कहा मौला मैं आपके हाथ धुलाता हूँ, नीचे बर्तन है। इमाम ने कहा अच्छा हाथ में पानी डाल दे। चौथे इमाम के हाथ में उसने पानी डाला, पानी वो देख रहा, अपनी आंखों से पानी नीचे गिर रहा। इमाम ने कहा इसमें क्या है? उसने कहा पानी। इमाम ने कहा गौर से देख। अब जो देखा तो डायमंड्स थे। इमाम ने कहा ये ले। फिर डाला, फिर पानी गिरा। इमाम ने कहा आप देख क्या है? पर्ल्स थे। कहा ये लेके जा। उसने कहा क्यों? कहा तेरी बीवी के कह रही थी ना कि इमाम तुमको क्या देता, लेके जाके दे दो। तो आपने देखा जिसके हाथ का पानी डायमंड्स बन जाए, उस दादी का हक है जो देना है तुमको। बस ये बीवी के नाम पे इस साल अरबईन में 2 बच्चे, जवान बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से, जिसमें हमारे सलीम भाई का भी बेटा था, कैसे हो गए थे? इम्पॉसिबल था बचना। लेकिन हुसैन की मां जिसको बचा ले, मादर हुसैन जिसको बचा ले। दोस्तों, गरीब बीबी, कायनात की मजलूम तरीन खातून, इससे बड़ी मजलूम कोई नहीं कि इस बीबी पे वो जुल्म हुआ। मजलिस, जश्न, जुलूस सब निकलते हैं, हर विलादत में, शहादत में ये करते हैं। जब मरहूम सज्जाद नामदार साहब थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, वो बड़ी मोहब्बत करते थे। अब बड़ा बेचारा अकीदे का बंदा था, और
اس شخص نے اپنی لائف کو وقف کر دیا تھا آزاداری کے لیے، ڈیووٹ کر دیا تھا۔ میری ملاقات احمد آباد میں بھی ہوئی تھی، وہ جو 1400 سالہ جشن کرے تھے یا پتہ نہیں کیا تھا، اس میں کئی 20-25 لوگوں کو انہوں نے زیارت یا عمرے پہ بھیجا تھا، تو اس میں وہ وہاں پہ بھی میری ملاقات ہوئی تھی جمال پور میں۔ صحیح عزادار تھا، نمازی بھی تھا عزادار بھی تھا، پھر بول رہا نمازی بھی تھا عزادار بھی تھا۔ نماز خلوص کے ساتھ صبح نماز پڑھنا، جب 2 رکعت نماز پڑھو گے تو فاطمہ تم کو دیکھ کے مسکرائے گی، بی بی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی۔ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ تو یہ شمشیر حیدری، جب سجاد نامدار صاحب کا انتقال ہوا تو 4 یا 5 لڑکے تھے، آج ماشاءاللہ 40-50 ہے ان کے پاس۔ they are all working for آزاداری۔ آج کا یہ پورا پروگرام، رمضان 2 مہینے 8 دن، سال بھر، ان کو فل سپورٹ کرو، فائنینشلی سپورٹ کرو۔ ہم نہیں کر سکتے آزاداری، یہ لوگ کر رہے نا، مانیٹرلی اسٹرانگ کرو کہ یہ آزاداری کرے۔ ایک چیز یاد رکھو، جب تم حسین کے نام پہ دیتے ہو، حسین کسی کا رکھتے نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارا پاکٹ ختم ہو جائے گی، تمہارا پیسہ ختم ہوگا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ہر کی قسمت میں ملتا بھی نہیں، حسین سب کے لیتے بھی نہیں۔ اگر تم دے رہے تو شکر ادا کرو کہ تم کو موقع ملا۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ میں سارے یوتھ کو، اتنا بڑے مجمع کو بیٹھ کے بول رہا، سب کو بول رہا، give something to them، ڈونیشن دو اس انجمن کو اسٹرانگ کرو۔ بامبے کی وہ انجمن کئی سالوں سے یہ کام کر رہی، اور اب جو یوتھ ہے اس میں، یہ لوگ they are all doing very hard work، اپنے پرسنل کاموں کو چھوڑ کے، اپنی پرسنل لائف کو چھوڑ کے، ان لوگوں نے آزاداری میں اپنی لائف کو ڈیووٹ کیا۔ ہمارے پاس تو بامبے میں ٹائم کس کے پاس ہے؟ یہ لوگوں نے اپنی پرسنل لائف کو چھوڑ کے آپ کے لیے آزاداری کا انتظام کیا۔ لاکھوں سلام، بی بی ان کو اجر عظیم عطا کرے، اور اللہ سجاد نامدار کے درجات کو بلند کرے، سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ ایون خیسر بائی جو اس مرحومہ جو اس ہال کی مالکہ تھی، اللہ اس کے درجات بھی بلند کرے۔ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور سجاد نامدار کی مغفرت کے لیے، ایک بابا مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی مغفرت کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو۔ آپ جمع ہوئے آج کی رات پرسے کے لیے نا، کہ حسین کی ماں کا پرسہ ہم دے دیں۔ دعا یہی کہ بی بی ہمارے پرسے کو قبول کرے۔ دوستو، یہ وہ مظلوم بی بی ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا، یہ مدینے کی پہلی یتیمہ ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا، بلکہ ظالموں نے آ کے کہا تھا کہ علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ فاطمہ نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ رسول سے یہی کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو اس وقت میری بیوی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ آج جو ہم آباد ہیں وہ بی بی زہرا کی دعا سے آباد ہیں۔ دوستو، آپ ہمیشہ سال بھر فاطمہ کو کبھی علی کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی حسن کا پرسہ دیتے ہیں، 2 مہینے 8 دن اس غریب کا پرسہ دیتے، کبھی علی اکبر کا پرسہ دیا، جناب زینب کا پرسہ دیا، بی بی ام کلثوم کا پرسہ دیا۔ آج سارے اہل بیت کو، ساری بیویوں کو اس غریب ماں کا پرسہ دے دو، اس ماں کا پرسہ دو کہ جو 18 سال کے سن میں لکڑی کو ٹیک کے چل رہی تھی۔ میں بھی آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا، شہادت کی مجلس ہے۔ دوستو، جب دروازے پہ یہ ظالمین آئے اور انہوں نے لکڑیوں کو رکھنا شروع کیا، بی بی دروازے کے پیچھے آئی۔ اس بی بی کے پیچھے ایک دیوار تھی۔ فاطمہ کے گھر میں دروازہ تھا، تھوڑا سا پیسیج تھا، پھر دیوار تھی۔ دیوار پردے کے لیے تھی کہ دروازہ کھلے تو اندر کا گھر نظر نہ آئے۔ چھوٹا سا پیسیج تھا، اس پیسیج میں بی بی آئی، پیچھے دیوار ہے۔ آپ صرف تصور کرو، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ جب ظالمین نے لکڑیوں کو رکھنا شروع کیا اور اتنی لکڑیوں کو رکھا، اور جب لکڑیوں کو روشن کیا تو جب آگ بھڑکی اس دروازے کو لگی تو یہ ظالم نے اپنے پیر سے دھکا مارا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئی۔
فاطمہ کی زبان پہ جملہ تھا یا ولدی مہدی. اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. آج یہ اس بی بی کا ماتم ہے، غور سے سنو. تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے. آخر تک بول رہا، اس فاطمہ کا ماتم ہے جس کو رونے نہیں دیا. آج تم کو کوئی روک رہا نہیں رونے کے لیے، آج کوئی تماچا نہیں مار رہا. ارے فاطمہ کے اوپر اس ظالم نے تازیانے کو بلند کیا تھا. فاطمہ تڑپ رہی تھی، رسول کی بیٹی سر پیٹ رہی ہے، تازیانہ بلند ہو رہا. بی بی بے ہوش ہو گئی، بی بی بے ہوش ہو کے گر گئی. کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا. جب ہوش آیا پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ بی بی ابو الحسن کو گلے میں رسی ڈال کر لے کر گئے. فاطمہ کے دل سے پوچھو، فاطمہ کے دل سے پوچھو. اب بی بی اٹھے تو کیسے اٹھے؟ یہ پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پیٹ میں محسن شہید ہو گیا. دیوار کا سہارا لے کر 18 سال کی حسین کی ماں، 18 سال کی ماں اٹھتی ہے، سر پہ چادر ڈالتی ہے، کنیزوں کو لیتی ہے، دربار میں جاتی ہے، اس ظالم سے کہتی ہے کہ ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں بالوں کو پریشان کر دوں گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آپ بالوں کو پریشان مت کرے، زینب کے سر سے چادر چھننے والی ہے، ام کلثوم کے سر سے چادر چھننے والی ہے. عزیزو جب بی بی واپس گھر آئی، شہزادی زینب 4 یا 5 سال کا سن ہے، آ کے ماں کو لپٹ گئی، کہنے لگی اماں کہاں گئی تھی؟ تو فاطمہ نے بیٹیوں کو سینے سے لگا کے کہا کہ بیٹی زینب میں دربار میں گئی تھی، اب تم بھی دربار میں جانے کی تیاری کرو. میں کہوں بی بی جب آپ دربار میں گئی تو کنیزوں کے ساتھ گئی، لیکن جب زینب دربار میں جائے گی شبر تعارف کرائے گا کہ حاضری زینب. مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. ہر طرف مومنین بیٹھے ہوئے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. وقت گزرا، بی بی تڑپتی رہی. ایک منزل ایسی آئی جب یہ دن گزرے اور یہ دن قریب آیا شہادت کا، تو بی بی نے امام علی کو قریب بلایا، ان سے پہلے وصیتیں کی. لیکن وصیتوں سے پہلے 4 یا 5 دن پہلے شہادت سے بی بی کے ہاتھ میں ایک کرتا تھا. کرتا بی بی سی رہی تھی اور بہت روتی تھی. آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. ایسی تڑپ کے رو، تڑپ کے رو، تڑپ کے رو. مولا تم کو آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. بی بی نے کرتا لیا اور اس کو سینے لگی، سیتے ہوئے بہت رونے لگی. شہزادی زینب 4-5 سال کی بیٹی ماں کے قریب گئی، ماں کے گلے میں ایسے ہاتھ رکھا، ماں سے کہا اماں یہ کرتا کس کا ہے؟ آپ ہمارے سب کے کپڑے سیتی ہیں، روتی نہیں، لیکن یہ کرتے کے وقت بہت رو رہی ہے، ماں کس کا کرتا ہے؟ بی بی اور رونے لگی اور رونے لگی. بیٹی نے محبت سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، ڈال کے چہرے پہ رکھ کے کہا اماں بولو یہ کس کا کرتا ہے؟ تو فاطمہ نے کہا بیٹی یہ کرتا میں تم کو دینے والی ہوں. تو بی بی زینب نے کہا اماں یہ کس کا ہے؟ کہا یہ تمہارے بھائی حسین کا ہے. زینب نے کرتے کو دیکھا اور کہا اماں میرا بھیا تو چھوٹا ہے، یہ کرتا تو بڑا ہے. کہا بیٹی ایک وقت آئے گا جب تیرا بھائی کرتا مانگے، سمجھ جانا کہ پھر واپس کبھی نہیں آئے گا. 50 سال کے بعد جب عاشورے کا دن آیا، عاشورے کا دن آیا، گھر لٹ گیا. چوتھے امام سے وصیتیں کر کے مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے. بہن نے کہا بھیا
रुमाल को हटाओ। ये गुलूए हुसैन सामने आया, ज़ैनब ने यहाँ प्यार किया, प्यार करके कहा ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि जब हुसैन आए तो मेरी तरफ से यहाँ प्यार करो। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ। ये बाबा अली ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरी बेटी को प्यार करना। बस दोस्तों, उसके बाद हुसैन ने कहा कि बहन वो कुर्ता लेकर आओ। ज़ैनब ने कुर्ता दिया, हुसैन ने चाक चाक किया, ज़ैनब ने दोनों हाथ गले में डाल दिया, कहा भैया अब ये तुम वापस नहीं आओगे। यही कुर्ता ज़ैनब यजीद के दरबार से लेकर आई थी। जब मदीने आई तो खबरे फातिमा पे रखा, रख के कहा अम्मा कुर्ता लाई हूं लेकिन इस पे तलवारों के निशान है, तीरों के निशान है, मेरे भैया का खून है अम्मा, ये लेकर वापस। परवरदिगार मेरी बीवी के मसाइब का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा।